مہتاب حیدر صاحب آپ کہیے گا، اب پھر سے ایک بار کہا جا رہا ہے، پھر سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ معاہدہ ہوگا، پہلے بھی کیے جا رہے تھے، اور اس حوالے سے جو آئی ایم ایف کی نمائندہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو باہر ممالک سے جو فنڈنگ آنی ہے اس کی تصدیق چاہیے، تو ہو رہی ہے تصدیق، ہو جائے گا معاہدہ؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، جب سے آئی ایم ایف کی ٹاکس کنکلوڈ ہوئی ہیں 9 فروری کو، اس ٹائم کے بعد سے اب تک جب بھی منسٹری آف فائنانس یا حکومتی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکسٹ ویک میں پاکستان اور آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. یہ بیسیکلی نومبر میں یہ معاہدہ نومبر 2022 میں پاکستان اور آئی ایم ایف کی ٹاکس شروع ہونی چاہیے تھی اور نومبر میں یہ ٹاکس کنکلوڈ ہو جانی چاہیے. ابھی دیکھیں 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے تقریباً، ابھی تک یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ 2 بنیادی وجوہات ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو پوری تیاری ہے اس کے ساتھ یہ ٹاکس نہیں کی، لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف نے گول پوسٹ چینج کیے ہیں اور یہ دونوں وجوہات ملا کر اب آئی ایم ایف اس بات پہ حکومت پاکستان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنفرمیشن کریں جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں. جب تک وہاں سے کنفرمیشن نہیں ہوگی تب تک یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی سری لنکا کی مثال میں دوں گا کہ پہلے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا، اس کے بعد کنفرمیشن ہوئی اور چائنا نے، انڈیا نے اور پیرس کلب نے ان کی فائنینسنگ کو انشور کیا. اور 20 مارچ کو آئی ایم ایف نے، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، تو 20 مارچ کو ان کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بھی رکھ. لیکن پاکستان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ ڈسکریمنیٹری ہے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں ہماری جہاں پہ غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ اب ڈرائیونگ سر اب ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی، ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، اور پھر کیا ایکسپیکٹ کریں، کہاں تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ مہنگائی، کہاں جا کے یہ رکے گی؟ دیکھیں، مہنگائی کا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو اقدامات کر لیے ہیں جس میں ہم نے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، گیس کی قیمت بڑھائی ہے، ہم نے 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے ہیں اور اس میں جی ایس ٹی کا ریٹ جو ہے وہ ہم نے 17 سے 18% کر دیا ہے، کچھ لگژری آئٹمس میں 25% بھی کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے انفلیشنری ہیں. ابھی آج آپ ایس ٹی آئی کا ڈیٹا دیکھیں تو آن ویکلی بیسس 1.2% اس کے اندر انکریز ہے اور کوئی 42.7 کے لگ بھگ جو ہے وہ ویکلی انفلیشن ہے اور منتھلی انفلیشن جو ہے وہ بھی 31.7% پہ کھڑی ہے. تو بنیادی طور پہ اب ہائر انفلیشن کی طرف یہ انفولڈ ہونی ہے. آپ اگلے مہینے دیکھیں گی کہ یہ 35% کو ڈیفینیٹلی کراس کر چکی ہوگی، 40% کی طرف جاری ہوگی. تو اب ہائر انفلیشن اور لو گروتھ، اس کو اکانومی کی زبان میں اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹیگفلیشن کا؟ کہ جب لو گروتھ ہو اور ہائی انفلیشن ہو تو اس کے نتیجے میں غربت میں اضافہ ہوگا اور بے روزگاری میں اضافہ. مطلب اب آئی ایم ایف کو ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں رہا. پہلے کنڈیشن یہی صورتحال ہے جو کہ رہنی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی روک رہنی ہے. اب مڈل کلاس خطرے میں ہے کہ کہیں وہ خطے غربت سے نیچے نہ آئے. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار ملکی معیشت سنبھالنے میں کیسے آپ کو لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ بڑے دعوے کے ساتھ آئے تھے، کہا جا رہا تھا ڈالر نیچے چلا جائے گا. دیکھیں، ایک تو فوڈ فیل سیکٹر کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ بڑے پاورفل منسٹر ہیں اور اگر ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایک یہ ہے کہ وہ جو ڈسیزن کر رہے ہیں وہ فوری طور پہ امپلیمنٹ کرتی ہے. ایک تو جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے پیسے لے لیے جائیں اور ایک اسٹرینتھ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی جائیں، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں.